جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ آزادی کے مد مقابل ہمارے لیے جو لفظ ہمیں میسر ہے وہ غلامی ہے۔ آزادی بھی دو طرح کی ہے، غلامی بھی دو طرح کی ہے۔ ایک غلامی وہ ہے جو مطلوب ہے، محمود ہے، مقصود ہے، مفید ہے، اور دوسری غلامی نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے۔ اگر انسان رحمان کا غلام ہے تو یہ غلامی اس کے لیے دنیا کے اندر آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر شیطان کا غلام ہے اور اس نے جو اسے آزادیاں دلائی ہیں، یہ دنیا میں ان آزادیوں کے اوپر خوش ہے، نازاں و فرحاں ہے، تو اس انسان کی یہ غلامی اور نتیجے میں دنیا کی آزادی اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ ہماری تمہید، اساس اور بنیاد ہی غلط ہے۔ انسان فطرتاً غلام ہے اور غلام پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عادتاً آزادی مانگتا ہے، چاہتا ہے، مگر جو اس کے لیے فائدہ مند آزادی ہے یہ اس سے بدکتا ہے، اور جو نقصان دہ آزادی ہے یہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آزاد پیدا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی حقیقت کی دنیا میں انسان کو پڑھ لے تو انسان مقید ہے۔ سب سے پہلے یہ خمیر کے اندر مقید ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے خمیر میں پانی ہے، ہم پانی کی حدود اور قیود سے نہیں نکل سکے۔ ہمارے خمیر میں دوسری چیز مٹی ہے، ہم مٹی کی حدود اور قیود کے پابند ہیں، وہاں سے بھی نہیں نکل سکے۔ ہم لوگ، ہمارے خمیر کے اندر اللہ نے ہوا رکھی ہے، پانی میں ہوا بھری بلبلہ بن گیا، ہم اس میں مقید ہیں۔ انسان چوتھی چیز آگ میں، حرارت میں، تپش میں مقید ہے، یہ اس سے نہیں نکل سکا۔ اور اگر ہم اس کے شریر کو دیکھیں، بدن کو دیکھیں، تو پھر بھی یہ مقید ہے۔ اگر آپ نے شریر اور بدن دیکھنا ہے، یہ مقید ہے باپ کی پشت میں۔ جو مرضی کر لے، جتنا مرضی تل ملا لے، جتنی مرضی آزادی مانگ لے، یہ باپ کی پشت سے آزاد نہیں ہوا۔ ماں کی سینے کی ہڈیوں میں، ترائب میں مقید۔ تیسری چیز ماں کے رحم میں مقید، اور چوتھی چیز یہ اپنے بدن اور بدن کے اندر روح میں مقید۔ قید ہے، کوشش کر لیں۔ ہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں یا سورۃ الانسان اس میں اعلان فرماتے ہیں، اگر اس سورت کا عنوان کوئی رکھوں تو وہ عنوان آزادی ہے، عنوان غلامی ہے۔ اور اس سے جو اگلی سورت ہے
اس کا عنوان دنیا میں آزادی اور بے باکی کے نتیجے سورہ مرسلات ساری کی ساری اسی موضوع پہ ہے۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا اس دنیا میں نقصان دہ آزادی کے نتائج بتا رہی ہے، اور جس نے دنیا میں رب کی پابندی اختیار کی اس کی آخرت کی آزادی کے اعلان کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بندہ غلامی اور وہ کیا تھا؟ گمنام، پتہ ہی نہیں تھا اس کا، ہم نے اس کو رکھا ہے، پابند رکھا ہے، جب تک ہم نے اس کے لانے کا فیصلہ نہیں کیا یہ عالم عدم میں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ نطفے کی حدود و قیود کا پابند، نبتلی، ہم نے اس کو آزادی دے کے آزمانا ہے کہ یہ پابندیوں کے اندر خوش رہتا ہے یا بے باک اور پابندیوں کو توڑ کے آزاد رہنے میں۔ مالک فرماتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، فیصلہ لینا پڑے گا، کون سی آزادی چاہیے، کون سی غلامی چاہیے، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کانوں سے سنیے، آنکھوں سے دیکھیے اور دیکھ بھال کے سٹیپ لیجئے۔ من مرضی کی زندگی نہیں ہے، جس نے زندگی دی ہے اس نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ فیصلہ لے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تیرے بدن میں روح پھونک کے تیرے حوالے کر دیے، جب تک یہ تیرے حوالے ہے یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، اور اس پوری زندگی میں ہم تمہیں دو چیزوں کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کمرہ ہے، اس کی فضا میں تو آزاد ہے، یہ فضا ہے اس کے اندر تو قید ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، نافرمان بن، بے باک بن، آزاد بن، حریت کے نام پہ ہم سے بھاگ جا، یا پھر شکر گزار بن کے اطاعت کرنے والا، ماننے والا، اتباع کرنے والا بندہ بن۔ شیطان کے پیچھے چل یا رحمان کے پیچھے چل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر نافرمان بنا اور دنیا میں آزاد رہ کے آیا، شیطان کے پیچھے لگ کے رحمان کو بھولایا، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، دنیا کی آزادی آخرت کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ حضرات ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ صورت۔ سلاسل، بھاری بھرکم زنجیریں۔ مثال لیجئے، ایک بندہ دنیا میں شریعت کو مد نظر رکھ کے بہن بھائیوں کے حصے پہ قبضہ نہیں کرتا، یہ پابند رہا ہے، قید میں ہے، شریعت کے دائرے میں، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اگر بے باک ہو کے قبضہ گروپ بن کے زبردستی کر کے آزادی و بے باکی دکھا کے من مرضیاں کر کے ایک بالشت بھی قبضہ کرے گا، 7 زمینوں کی کاٹ کر کے زنجیر بنا کے توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، بے باکوں کے لیے، ایسی آزادی والوں کے لیے وَأَغْلَالًا، ہم گلے میں رسے ڈال کے، توق ڈال کے، لگامیں ڈال کے، مہاریں ڈال کے، ناک میں نکیلیں ڈال کے، وَالسَّعِيرًا، بڑی دنیا میں انہوں نے پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی، من ٹھنڈا شباب گرم، شراب پی ٹھنڈا ہو، آزاد بن، بے باک بن، یہ جہان مٹھا اگلا کس ٹٹھا۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں تیری یہ آزادی جلا کے نہ ماروں تو رب نہ کہتا۔ زمانہ ہے، دہر ہے، تیرا دور ہے، میں نے سانس تیرے حوالے کر دی ہے، تیرے بدن میں روح ڈال دی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ روح بھی مقید ہے، تیرا بدن بھی مقید ہے، تو کسی کا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہنے کے بعد دنیا میں پابند رہنے والے اور آخرت کی آزادی کی تڑپ رکھنے والے
ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان الابرار یشربون، دنیا میں انہیں اچھی مشروبات نہیں ملے لیکن پابند رہے میرے، دل کیا شراب پیوں، شریعت کی پابندی یاد آ گئی، من کاسن کانا مزاجھا کافورا، ہم ایسے فلیور دیں گے کافوری فلیور ہوں گے، دنیا میں کبھی چکھے نہیں ہوں گے، کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو مشکبور مردوں پہ چھڑکا جاتا ہے نا، سمیل عجیب آتی ہے، ہم کافور کر دیں گے مزاج کو۔ ائی نہیں یشرب بہا عباد اللہ، ایسے چشموں پہ، ایسی آبشاروں پہ ہم ان کو بٹھا کے ان نظاروں پہ لے جا کر کے ہم ان کو پلائیں گے، یفجرونہا تفجیرا، کہ جو پوری طرح سے اچھل رہے ہوں گے، سامنے آ کے نکل رہے ہوں گے، جھرنے جھر رہے ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، انہوں نے اپنے آپ کو رب کی نظر کیا ہوا، نظر مولا نیاز حسین نہیں، معذرت، یہ سورہ انسان ہے، سورۃ الدہر ہے۔ حسنین کریمین نے اپنے آپ کو رب کی بندگی کی غلامی میں رکھا، اہل بیت اطہار نے رکھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آپ کے اصحاب نے رکھا۔ آپ اور میں کلمہ پڑھ کے بے باک کیسے ہو گئے؟ کیا پاکستان کی آزادی کا مطلب یہی تھا؟ اچھی آزادی کیوں نہیں لی؟ آزادی تو اس لیے مانگی تھی کہ رب کی بات کو آزاد ہو کے ماننے کو روک نہ سکے، قیام کریں تو کوئی روکنے والا نہ ہو، رکوع کریں منع کرنے والا نہ ہو، سجدہ کریں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، تشہد میں اللہ کی وحدانیت کی انگلی ہلائیں کوئی انگلی کو کاٹنے توڑنے مروڑنے والا نہ ہو۔ مگر آزاد ہو کے لیا کیا؟ آتے ہیں اس طرف بھی، لیکن پہلے سن لیجئے، اللہ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ دنیا میں پابند تھے، میں نے کہا تھا یہ محبت کے ساتھ دل کے ساتھ کھانے کھلاتے تھے، ان کے ڈیرے چلتے تھے، مسکین آتے تھے، یتیم پلتے تھے، اسیرہ قیدیوں کو جاتا تھا، اور کھلا کے فوٹو سیشن بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں رب کے لیے کھلاتے اور پلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کھانے کے بدلے میں آپ سے کوئی جزا مانگنا تو دور، ہم آپ سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ حضرات پابندی ہے نا اگلی آزادی کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہا کرتے تھے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اوے آج آزادیاں بے باکیاں کیوں نہیں اپناتے؟ کہتے تھے کل قیامت کے ان اترے ہوئے چہرے، بگڑے ہوئے رنگ، کالی سیاہ رنگت، بری حالت، جب چہرے کے اوپر 12 بجے ہوں گے، ان حالات سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں بے باک نہیں ہیں، ہم رب کے پابند رہتے ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں پابند رہے، آخرت میں اللہ تعالی نے ان کو اس دن کے شر سے بچایا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی حشاش بشاش پھولوں کی طرح کھلے ہوئے، سرور کی دنیا میں۔ حضرات یوں پڑھتے چلے جائیے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا میں ریشم نہیں پہنا، رب نے جنت دے کے، لوگوں نے دنیا جنت بنائی، مومن کی دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ آزادی اور جنت ہے، لیکن یہ پابند رہے، مقید رہے، قید خانوں میں رہے، اور اس پابندی کا نتیجہ جنت بھی ملی۔ دل کرتا تھا ریشم پہن لوں، پیسے بھی تھے، من کرتا تھا سونے چاندی کے برتنوں میں پی لوں، خرید لوں، طاقت بھی تھی، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جنت بھی دیں گے اور ریشمی لباس بھی دیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، رات قیاموں میں گزری، قدموں پہ ورم پڑے، سونا چاہتے تو سو سکتے تھے، مگر میرے لیے سب کچھ کیا، تکیے لگے ہوئے، عزت ملی ہوئی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ ہوگی کہ پسینہ آئے، نہ ٹھنڈک اتنی ہوئی کہ کپ کپی لگے، ہم بڑا معتدل موسم دیں گے، جنت دیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، سائے اٹک مٹک کرتے ہوئے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے لیے پھل باغات جاری۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
سونے چاندی سے نہیں کھایا، ہم مہمان نوازیوں میں برتن سونے چاندی کے دیں گے۔ حضرات پڑھتے چلے جائیے، خیر بات لمبی ہوگی، مطالعہ کریں اور اب لوٹیں۔ میں خمیر کے ظرف میں پابند اور مقید ہو کے نکلا، رب نے آگ ہوا پانی مٹی سے ست نکال کے باپ کی پشت کی قید، ماں کی سینے کی ہڈیوں کی قید، ماں کی رحم مادر میں مقید، روح کو بدن میں مقید کر کے جب اللہ نے مجھے اس زمین پہ بھیجا تو میں پھر مقید۔ پیدا ہوتے ہی کپڑے لپیٹے گئے کہ نہیں؟ مقید۔ نام دیا گیا کہ نہیں؟ مقید۔ آپ کہتے ہیں ہمیں قید ہی کوئی نہیں، آزاد ہے۔ مومن تو پیدا ہی غلام ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ ہم سبھی کے سبھی بندے تیرے، غلام تیرے، نوکر تیرے، پابند تیرے، مقید تیرے، حکم تیرا، آرڈر تیرا، لا تیرا، جہاں جہاں تو نے رکھا ہے نام میں مقید۔ حضرات چیک کیجئے ذرا، زمان میں مقید، مکان میں مقید۔ کیا ہے مکان؟ کون سی جگہ ہے؟ زمین کے جزیرے ہیں، تو جزیروں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، نکل کے دکھاؤ، بے باک بنو، دوڑو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو جتنا دور بھاگے گا بے باک ہوگا تو اتنا جکڑ کے قریب کر کے لایا جائے گا۔ میں نے تجھے مکان میں مقید، زمین کے اوپر تجھے رہنا ہے، جب تک میں نے اوپر لکھا ہے تو نیچے نہیں جا سکتا، اور جب میں نے تجھے اس جہان میں مکان کی قید میں رکھنا ہے، میں نے تجھے مار دیا نا تو سارے رشتہ دار بھی مل کے رات رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکیں۔ آواز آئے گی، گرمی بڑی ہے، لاش پھول جائے گی، پیٹ پھٹ جائے گا، انتڑیاں نکل آئیں گی، سمیل آنے لگے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، جلدی کرو، واپس جانا ہے۔ پھر وہ زمین کے اندر مقید، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پابند ہے تو، ایک ٹائم ملا ہے اس فریم کے اندر، پیریڈ کے اندر، جس دن پیریڈ پورا ہو گیا نہیں پوچھیں گے کہ تیرے بچوں کو تیری ضرورت کتنی، ہم نہیں دیکھیں گے۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، کل پرسوں جو ڈیتھ ہوئی ہے سردار کمال فیصل آبادی کی، کون سے پاپڑ نہیں بیلے، دنیا کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، بچوں کے لیے، آزادی کے لیے، کمائی کے لیے، دولت کے لیے، ایک چھوٹی سی مثال۔ لیکن جب رب نے سانسیں لی ہیں تو یہ نہیں دیکھا کہ ناران کاغان کا درمیانی رابطہ منقطع ہے، تیرے بچے وہاں ہیں، چلو میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ تجھے کو گھر میں پکڑنے والا، ویلکم کرنے والا، چار پائی لینے والا، ایمبولینس سے اتارنے والا انتظار نہیں کیا۔ تیرا بیٹا باہر ہے، ابھی تیرا ٹائم نہیں مناسب، ایک دن پہلے تو ٹھیک ٹھاک ہے، چند پل پہلے تو ٹھیک ہے، فیصلہ آ گیا ہے نیچے جانا ہے تو جانا ہے۔ کہاں ہے آزادی؟ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا فرعون نہیں مرا، نمرود نہیں مرا، قارون نہیں مرا، ابو جہل نہیں مرا، عتبہ نہیں مرا، شیبہ نہیں مرا؟ پابند ہے تو، مت سمجھ حیات مستعار کو، اس میں بے باکیاں نہ دکھا، تو زمان میں مقید ہے۔ آ دیکھ اپنے زمانے کو، تیرا بچپن ہے تو والدین کی قید میں دے دیا، دل کرتا ہے کہ بھاگوں، ماں پکڑ لیتی ہے، دل کرتا ہے باہر جاؤں، باپ روک دیتا ہے، دل کرتا ہے بے باکیاں اپناؤں، والدین کا پابند۔ تو جوان ہوا تو تیری جوانی کو میں نے ازدواج کا پابند کر دیا، ازدواج کا پابند۔ کیسا ہی پابندی ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ جوروں کا غلام ہے، یہ بیوی کا بندہ ہے؟ ہم نے تیری جوانی کی بہار کو
جوڑا ہے جہاں پہ جوڑنا تھا، پابند کیا ہے. تھوڑا سا بھی لیٹ ہو تو سائیں لوگ پوچھ لیتے ہیں کتنے گئے سے ہو. کس نے کہا ہے تجھ کو تو آزاد ہے؟ اور آزادی مانگی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے. میں شادی نہیں کروں گا، بیوی کی پابندی، بچوں کی پابندی نہیں دیکھی جاتی. کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کے، زمانے میں رہ کے، معاشرے میں رہ کے، شادیاں کر کے، گھر بنا کے، دین اور دنیا دونوں کو اس پابندی کے ساتھ چلا رہا ہوں جو پابندی میرے اوپر میرے رب نے لگائی ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سے آزادی چاہی پھر وہ میرا نہیں ہے. جی بڑھاپا آ گیا ہے، تیسرا زمانہ ہے. جی کس کے پابند ہو، کس کی قید میں ہو؟ بچوں کی قید میں. ابا جی فون نہیں سننا، ڈاکٹر نے روک دیتا ہے. بابا میٹھا نہیں کھانا، یہ چیز نہیں لینی. بیٹا میرا پراٹھے کو من کر رہا ہے، ابا جی نہیں. بیٹا میرا باہر گھومنے کو دل کرتا ہے، ماں جی سکون کرو، آرام دا دور ہے. توردیاں پھر دیاں میں کتے کو گوڈا موڈا کڑا لو گے. بیٹا میں ساری زندگی سائیکل بائک چلائی ہے، چلانے دو، ابا جی نہیں. تو پابند ہے، زمان کا پابند، مکان کا پابند. اور ذرا مکان اور اپنا مرتبہ دیکھ، تجھے چلنا پڑے گا. کبھی ددیال کا پابند، کبھی ننیال کا پابند، کبھی سسرال کا پابند. یہ رشتے ہیں، ہم نے پابند رکھا ہے تجھ کو. اب آئیے اللہ یہ تو میری دنیا ہے، میں پابند ہی پابند ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا. کہا نہیں، ابھی زمان اور مکان کے علاوہ، زمین کی پابندی کے علاوہ ایک اور پابندی بھی ہے، قید ہے. اللہ کون سی قید ہے؟ وہ دین کی قید ہے. اللہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ کہا دنیا جیسی مرضی گزری، تیری آخرت ہمیشہ کی آزادی کے ساتھ کر دوں. 4 دن کی زندگی میں ہماری مان، پھر لائف ٹائم ابدی زندگی میں تیرا اشارہ ہوگا ہم تعمیل کریں گے، تو آرڈر لگائے گا ہم پورا کریں گے، تو من تیرا کرے گا ہم پورا کریں گے. چاہت تیری ہوگی، عطا میری ہوگی. اللہ جی کیا کرنا ہے؟ کہا صرف 5 چیزیں، 5 پابندی ہیں. پہلی پابندی عقیدے کی پابندی لے کے آنا. اللہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا سوچ، تو کسی کا ہے، کسی کا ہو کے رہنا. ایمان کی پابندی کرنی ہوگی، اپنانا ہوگا. الحاد سے اجتناب کرنا ہوگا. اسلام کو لینے کی پابندی، کفر کو چھوڑنے کی پابندی، توحید کو اپنانے کی پابندی، شرک سے دور رہنے کی پابندی، اور سنت کو اپنانے کی پابندی، بدعت سے اجتناب کی پابندی. اللہ جی پھر کیا ہوگا؟ جنتیں تیری اور جنتوں میں سب آزادی ہیں. اللہ اگر یہ والی چیز پابندی اختیار کر کے نہ آیا، کہا میرے نبی کا سگا چچا بھی ہوا تو تبت یدا ابی لہب و تب. ملحد کے، بے ایمان کے لیے، کافر کے لیے، پیغمبر کی سنتوں سے منہ موڑنے والے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لیے، کتاب و سنت کی پابندی نہ کرنے والے کے لیے ہم نے پھر جہنم تیار کر رکھا. اور ہر جمعے میں آپ دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. دنیا میں من مانیاں کرنے والا، صرف تو نے اگر عقیدہ صحیح نہیں لیا تو پھر کوئی بھی ہو، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے. جب دنیا میں تجھ کو میری تمنا نہیں تو وہاں جا کے تیری تمنا کون کرے؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی. بلال عقیدے کو قبول کر کے کالے رنگ کا حبشے سے آیا ہوا، زمین پہ چلے میں قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالوں.
جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ سنبھال اپنے خزانے خزینے، دولت فوج سپاہ آزادیاں بے باقیاں، آج اس کو جکڑو خذوہ فغلو، پکڑو جکڑو 70 ہاتھ لمبی سلاخ جہنم میں گرم کر کے پچھواڑے میں دے کے منہ سے نکال کے اونگے منہ جہنم میں ڈالو۔ بڑا آزاد بنا پھرتا تھا۔ حضرات، بہت خوفناک منظر ہے، دنیا میں دیکھ رہا ہوں 8 ارب میں سے 6 ارب لوگ عقیدے سے آزاد ہیں۔ عقیدے کی پابندی اصل کامیابی ہے، اور اللہ کا غلام ہونا اصل آزادی ہے۔ پاکستان اسی لیے لیا تھا۔ کہاں ہے عقیدہ؟ جس کے من میں آئے بولے۔ بات عقیدہ ختم نبوت کی ہو، پاک سر زمین ہو، کشور حسین ہو، تو نشان عزم عالی شان ہو، ارض پاکستان ہو، مرکز یقین شاد باد ہو، لیکن وہ یقین نہ رہا، شکوک آ گئے، شبہات آ گئے۔ اللہ کی توحید کے بدلے میں کیا کیا شرک کے اڈے نہیں کھلے، اور پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں کون کون سی بدعات ہیں جو لانچ نہیں کی گئی۔ عقیدہ ختم نبوت میں غیروں کو نوازنے کی ریت چل نکلی۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا مانگا تھا، کیا ملا؟ کیا وعدے تھے، ارادے کیا بن گئے؟ نیت کیا تھی، فطور کہاں آیا؟ دوسری پابندی، اور وہ پابندی ہے اللہ اکبر عبادات کی۔ 4 پابندیاں کرنی ہوگی آپ کو۔ میرے سامنے نماز قائم کرنے کے لیے آنا ہوگا، پابند ہو تم۔ حی علی الصلاۃ سنو، پابند ہو تم۔ حی علی الفلاح کے پابند ہو تم۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پابند ہو تم۔ بین ہے تمہارے اوپر اس دوران میں، کام کرنا حرام، باہر رہنا حرام۔ جرم ہوگا تمہارے لیے کہ اگر تم نے آذان سن کر کے مجھے بڑا مان کر کے مان لیا، زمین پہ گرو گے تو سر بلند کر دوں گا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ کہاں کہاں تیرے پہ جسم پہ نشان نہیں ہے، گٹے نہیں ہیں، سلوٹے نہیں ہیں، محنت مزدوری ہے، 8 گھنٹے دھوپ میں، حبس میں، گرمی میں ڈیوٹی کر لیتا ہے، 8 منٹ کے لیے اللہ کے گھر میں اے سی میں، ایئر کولر میں، پنکھے کے نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ پابند ہے تو نماز پڑھے گا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے غریب کے لیے 2.5% نکالے گا۔ فصل دی ہے عشر نصف عشر نکالے گا، پابند ہے تو۔ بھوک ہڑتال اپنے مقاصد کے لیے لاکھ کر، اپنی آخرت کے لیے تجھے بھوک اور پیاس سہنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، پابند ہے تو۔ دنیا میں ٹرپ، بڑے بڑے ٹورزم بہت دور دور تک نکل رہا ہے، 7 بر اعظموں میں گھوم رہا ہے۔ 360 زاویوں سے چل کر کے میرے گھر میں آ جا، تیری پکنک بھی کروا دوں گا، لوگ بھی ملوا دوں گا، رنگ بھی دکھا دوں گا، معیشت بھی دکھا دوں گا، معاش بھی دکھا دوں گا، تجھے دنیا کی تہذیب تمدن اور ثقافتیں ان پہ بھی تیری نظر ڈلوا دوں گا، بیسے اجر بھی بنا دوں گا، تیرے جتنے بھی زندگی کے گناہ ہوئے سارے معاف کر کے نئے سرے سے زندگی تجھے نیا سافٹ ویئر دے کے روانہ کر دوں گا۔ پابند ہے تو۔ تیسری پابندی ہے معاملات کی۔ معاملات میں پہلی چیز ہے معیشت، لین دین۔ دنیا میں کچھ لینا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ لینا ہے تو جائز طریقے سے، حلال ذرائع سے، دینا ہے تو حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے۔ بے حلال ہے، سود حرام ہے، قرض حسنہ جائز ہے، قرض دے کے اس پہ کرایہ لینا حرام ہے۔ میں تجارت کرنے لگا ہوں، کہا پتہ کر، یہاں پہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ بولنے پہ پابندی ہے، سچ کی اجازت ہے، آرڈر ہے، لا اینڈ آرڈر۔ امانت دکھانی ہوگی، خیانت پہ پابندی ہے۔ تیرے میرے مرید کے میں دائیں بائیں چھوڑ دیجیے۔ قرض ادھار سود پہ،
बे तिजारत लिखा होता है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। बोला कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, सैंपलिंग कुछ है, पैकिंग कोई और है। बाकी तो दूर बड़े बड़े लेवल के लोग तो दूर, बेचारा छोटा सा जो बच्चा है ना, उसने भी रेड़ी के ऊपर बाप ने सिखाया है। बेटे ने पूछा, छोटे बेटे ने, बाबा आम कैसे, क्या रेट है? मैंने कहा आप आम खाएं, आप गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? नहीं बाबा मुझे भी पता करना है। मैंने कहा बेटा 300 रुपए अच्छे वाला आम मिल रहा है लगभग, बहुत जोर लगा के चले 250। कहने लगा बाबा मैं जब गुजरता हूँ वापसी पे पढ़ के आता हूँ तो 150 लिखा होता है, 120 लिखा होता है, 80 लिखा होता है। मैंने कहा चले पैसे पकड़िए, बिस्मिल्लाह। गाड़ी रोकी, उतर के गया, लिखा हुआ था 150 रुपए किलो। कहा अंकल 10 किलो कर दीजिए, 10 किलो कर दीजिए। कितने बनते थे? 1500, 150 के हिसाब से। जब उससे पूछा तो कहने लगा 3000। कहा अंकल अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, लिखा कुछ और है, दिखाते कुछ और हो, बयान कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तो बाबा जी तो कह गए थे, बखावे सज्जी मारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी। अकेली रिश्वत से तो कोठी नहीं बनती, ये भी कुछ है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तिजारत करनी है तो झूठ नहीं सच बोल। गुजरांवाला जाना है तो बोर्ड गाड़ी के आगे गुजरांवाला का लगा, इस्लामाबाद का नहीं। हर चीज में फराड और झूठ। बेटा वापस आया, कहने लगा बाबा वो तो 3 कह रहा है। मैंने पूछा 150 क्यों लिखा है? कहता बाबा क्यों लिखा है? मैंने कहा ये जो छोटी सी ढेरी पड़ी है ना, 1.5 किलो की, ये जो गले सड़े से पड़े हैं, ये उसके लिए उसने लिखा है ताकि आपको बता सके कि ये है 150 रुपए। हमें सहूलत बाजारों की जरूरत ना होती, हमें अलग से वो स्टोर न बनाने पड़ते कि जहां कुछ सस्ता मिलेगा। एक मुल्क, एक रेट, एक कौम, एक रब, एक कुरान, एक रसूल, एक धरती, एक मट्टी। अगर देख ले, हम आजाद हैं, जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। मईशत, दुनिया में तेरे ऊपर मुआशरत भी बैन है। क्या करेगा? जितने भी बड़े हैं बड़ों को इज्जत देगा, जितने बड़े हैं। इसका माना क्या है? जो मेरे में रुतबे में शान से, और आज आजादी में क्या है? नंगा कर दो, कपड़े उतार दो, चोर बना डालो, बगैर किसी जवाज के जो मन में आए कर डालो, दूसरे को बेगैरत कह दो, कंजर कह दो, आवारा कह दो, बेबाक, जो मन में आए। अपनी जमात के बदमाश को भी वली गिनो और दूसरों की पार्टी के नेक तरीन इंसान को भी दुनिया का गिरा हुआ इंसान बाबर करवाओ। यही आजादी मिली है ना, सोशल मीडिया की आजादी। यही आजादी है ना तेरे हाथ में, ये टाइपिंग की आजादी मेरे हाथ के अंदर बेबाकी, जो मन में आए कर लूं। नहीं, फैसला लेना होगा तुझे कौन सी आजादी चाहिए। अगर ये आजादी है तो तेरी बर्बादी है। अगर तू दीन का पाबंद रह के दुनिया गुजार रहा है और इसे तू कहता है जी गुलामी है, हम कोई पाबंद हैं, औरत चादर चार दीवारी को पाबंदी कहे, रब कहे वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तेरी मुआशरत ये है कि हमने तुझे शौहर का पाबंद किया है, शौहर को तेरा पाबंद किया है, औलाद को वालिदैन का पाबंद किया है, वालिदैन को औलाद के हुकूक का पाबंद किया है। हुकूक व फराइज जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन इस बात को समझ गए तो ठीक, नहीं तो बच्चे तू भी समझ। बड़ों को हुक्म है मल्लम यरहम सगीरना, जो बड़ा छोटे से प्यार न करे, प्यार की पाबंदी है, लवातत नहीं, बेबाकी और आजादी नहीं, जुर्म नहीं, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, वकार, लिहाज। और अगर छोटू में बड़ों का वकार नहीं, पाबंदी है। वलम युअक्किर कबीरना,
جس محلے میں، سوسائٹی میں، قوم میں، ملک میں، آشیانے میں، آستانے میں، پاکستان میں جب تلک بڑوں کا وقار نہیں، تیری میری آزادی بربادی ہے۔ حضرات اللہ کا شکر ہے، ممبر بھی ہے، محراب بھی ہے، مائک بھی ہے، کیمرے بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، بول بھی سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، دلائل بھی دے سکتے ہیں، لیکن ڈر صرف اللہ کا ہے، اپنی زبان کو پابند رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن حضور نے کہا تھا جو لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے سبب زبان ہوگی۔ بڑے بڑے لفظ آتے ہیں مگر روک لیا جاتا ہے کہ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جا سکتا، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جا سکتا، منع کر دیا گیا۔ مگر نہ آپ کی زبان پابند نہ میری زبان پابند، آپ بھی آزاد میں بھی آزاد، شوہر بھی آزاد جو مرضی بولے گالیاں دے، بیوی بھی آزاد اس کی 7 پشتیں پن کے رکھ دے، سسر بھی، بہو بھی آزاد، ساس بھی، داماد بھی آزاد، بھابھی اور نند بھی آزاد، پوری سوسائٹی آزاد۔ یہ آزادی بربادی والی آزادی ہے اور شیطان کی غلامی والی ہے۔ غلام تو بننا پڑے گا، رحمان کے نہیں بنو گے تو شیطان کے بنو گے، شیطان کے غلام بنو گے تو رحمان سے آزاد، رحمان کے غلام بنو گے، بننا تو پڑے گا، شیطان سے رب آزادی دے دے گا، وعدہ ہے یا میرا ہو جائے یا اس کا ہو جائے، فیصلہ لینا پڑے گا۔ اور آخری چیز وہ ہے اخلاقیات، معاملات کے بعد، معیشت کے بعد، معاشرت کے بعد اخلاقیات۔ میرا رویہ کیسا ہو، میرا کردار کیسا ہو، میرا لب و لہجہ کیسا ہو۔ اگلے نے غلطی کی ہے، گلے میں رسی ڈالی ہے، چادر ڈالی ہے، بل چڑھائے ہیں، میرے حضور کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں، زیادتی کی ہے اس نے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس پاور بھی ہے، میں آنکھ ابرو کا اشارہ کروں اس کی گردن اترے، اور تیار بیٹھے ہیں عمر جرار، دانی اضربو نہ کہو، محبوب اجازت دو میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گستاخ کی۔ حضور نے اپنے سامنے ہونے والی اس گستاخی پہ بھی کیا کہا؟ نہیں۔ آپ کو اور مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ کسی کو بہانہ بنا کے مسجد میں اعلان کروا کے اس کے ذمے قرآن مجید کے اوراق ڈال کے محلے کو بلا کے اس کی جان لے لیں؟ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، یہ اخلاقیات ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا، پاس بیٹھے تھے۔ ایک اور آیا، پیشاب کر گیا، کر کے بیٹھا ہے، کر رہا ہے، عوام بولی مہ مہ، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ دین کا پابند کرنے والے بولے لا تزرموا علیہ بولا، اس کا پیشاب نہ روکو۔ حضور مسجد نبوی ہے، کہا نہیں روکو، بڑی پاکیزہ جگہ ہے، نہیں روکو، مقدس جگہ ہے، نہیں روکو، ایک نماز کا 1000 ثواب ہے، کہا پھر بھی نہیں روکو، آپ تشریف فرمائے، کہا پھر بھی نہیں روکو، تہذیب کے خلاف ہے، پھر بھی نہیں روکو، حضور غلط کر رہا ہے، نہیں روکو، کر لیا۔ اخلاقیات کا جنازہ نکال کے ہم اس سے چٹواتے ہیں، چاٹ اس جگہ کو، دھو اس جگہ کو، اٹھا اس جگہ کو، میرے پاس بڑے سین ہیں ایسے۔ مگر دین کے پابند، حضور کے پابند، حکم کے پابند، آرڈر کے پابند، اخلاقیات کے پابند، کہا اسے میرے پاس بھیج دو، پانی لے کر کے آؤ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں ڈول پانی کا باہر، پانی ڈالا گیا، جگہ کوریدی نہیں گئی، اٹھا کے باہر نہیں پھینکی گئی، پاس بلا کے بڑی محبتوں سے گھورا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، کہا تو بھی اللہ کا بندہ، ہم بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اس کا گھر، یہ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے ہے۔ جو مرنے کی امید لگا کے بیٹھا تھا، جب اسے یوں اخلاقیات کی زندگی ملی، قوم میں واپس گیا، پورے قبیلے کو لا کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ حضرات، ہمیں ان ساری پابندیوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری اصلی آزادی ہے، اسی لیے ہم نے آزادی مانگی تھی۔
اگر آزادی چاہیے تو اذان پہ اٹھنے کی آزادی دو، دکان میں اپنے ماتحت عملے کو آزادی چاہیے تو اپنے کو ان سنگلوں سے جن میں جکڑا ہوا ہے، ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، دکان میری ہتھ کڑی، مارکیٹ میری پاؤں کی بیڑی، بیوی اور ٹی وی میرا میچ بیڑی، نکل اٹھ جب رب نے بلایا ہے آ تو آزاد ہو، آزاد بن کے دکھا، شیطان کی غلامی سے نکل۔ موقع آیا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، آزاد ہو کے تو اپنے نفس کا غلام نہ بنے، روزے رکھ سکے، دولت مال جمع پونجی پیسے زمینیں پراپرٹی ہے، آزاد ہو کے لگا کے اللہ کے گھر جا سکے، تیرا مال پیسہ ہے، من آزاد ہو۔ دل دوڑا کرتے ہیں جناب، دل، گاڑیاں نہیں دوڑتی، ہاتھ نہیں دیتے، دل دیا کرتے۔ ایسا دل بنا کہ دینا ہو تو وہ بھی اخلاقیات سے اور سلیقے سے۔ آپ نے کہا دینے والا ہاتھ اوپر ہے، دینے لگے تو دائیں سے دے، بائیں کو علم نہ لگ چلے، اور اگر ماں باپ کو دینا ہو تو ماں باپ کا ہاتھ نیچے نہ کروا، یوں نہ ہو کہ باپ کو پکڑائے اور وہ یوں پکڑے اور تو اوپر سے پکڑا رہا ہو۔ چشمہ بھی دینا ہے تو اپنے ہاتھ نیچے رکھ، باپ کا ہاتھ اوپر ہو، ماں کا ہاتھ اوپر ہو، بڑے کا ہاتھ اوپر ہو، سفید بالوں والا میرا شریک بھی کیوں نہیں، میرا ہمسایہ بھی کیوں نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے اسے بھی عزت دی۔ جا پتا کر کون تھا، غیر مذہب کا آدمی تھا، بوڑھا تھا، چل رہا تھا، حضرت عمر نے کیسے عزت دے کے دکھایا۔ مگر آج کسی اور کو عزت دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو اپنے مسلمانوں کو نہیں دے پائے، مسلمانوں کو تو دینا دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلک والوں کو نہیں دے سکے۔ اپنے مسلک کے اندر کتنے گروہ ہیں، اگر وہ میرے گروہ کا ہے تو میں سلام لوں گا، میں ملوں گا، نہیں تو کون میں کون۔ یہ چیزیں ختم کر کے آزادی کا مفہوم پڑھیں، اور پھر سکولوں میں جا کر کے یہ ترانہ پڑھیں تو مزہ آئے گا، پاک سرزمین شاد باد۔ پھر پتہ چلے گا پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال۔ مگر یہ سارا کس میں ہے؟ سایہ خدا ذوالجلال۔ جب رب کی پابندیوں کو جھک کے تسلیم کرے گا، پھر یہ ملک بھی تیرا، یہ دنیا بھی تیری، یہ زندگی بھی تیری۔ اگر نہیں تو اگلی بین ہے، تو موت کا پابند، قبر کا پابند، نشر کا پابند، حشر کا پابند، اور پھر جو ہے وہ پل صراط سے گزرنے کا پابند، میزان میں عمل نامے تلوانے کا پابند، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا پابند۔ اور اگر تیری دنیا میں رب کے لیے پابندیاں تھی، تجھے آزاد کر کے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر معاملہ برعکس ہے تو قید کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ لوگوں سن لو، اصل کامیابی آخرت کی آزادی اور جنت کی آزادی ہے۔ جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا، یہ ہے کامیاب آزادی۔ اللہ ہمیں یہ عطا کرے، اور وہ آزادی جو میری اور آپ کی نسلوں کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم رکھے، دور رکھے، زنا سے، سفاح سے، ظلم سے، شراب و کباب سے، لا قانونیت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں روکتے ہیں۔ اللہ اس آزادی کا منہ دکھا دے جو حقیقی آزادی مانگی تھی، اور جو آزادی آج میرے بچوں نے سمجھ لی ہے اور جوانوں نے، اللہ اس سے محروم فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔